السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب پھر ایک نئے سبق کے ساتھ کچھ احباب نے کہا کہ آپ علم میراث پڑھاتے ہیں تو اسے بھی آن لائن بتا دیا کریں۔ تو دیکھیں کہ فن میراث یہ اس فن کو آدھا علم بھی قرار دیا گیا، کہا گیا۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ علم فرائض اس علم کو کہتے ہیں کہ جس میں میت کے ترکہ میں وارث کا پورا حق معلوم ہو جائے، اور اس کا موضوع جو ہے وہ ترکہ اور وارثین ہیں۔ غایت کہتے ہیں ہر وارث کے حق کی صحیح تعیین۔ جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے اولاد رشتہ دار چھوڑتا ہے، اس میں اس کا کتنا حق ہوگا شریعت اسلامیہ کے مطابق۔ تو اس فن کا کام یہی ہے کہ اس میں حق کی صحیح تعیین ہوتی ہے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں پوتیوں کے حالات۔ دیکھیے پوتی کے حالات۔ پوتی کے کل 6 حالتیں ہیں، اس میں سے کہ اگر نمبر 1 کہ بیٹیوں کی عدم موجودگی میں پوتی اگر ایک ہے تو اس کو نصف ملے گا، یعنی بیٹی اگر نہیں ہے بیٹی، اور اگر پوتی ہے وہ بھی ایک ہے تو اسی صورت میں پوتی کو ایک حصہ ملے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر مسئلہ، مثال ہے یہ نصف، یعنی بنت الابن یعنی پوتی، اور یہاں پر ہے عم یعنی چچا، تو یہ عصبہ بن گیا۔ تو مسئلہ کل 2 سے بنایا گیا، اس میں سے نصف جو ہے یہ پوتی کو مل گیا، اور ایک یہ چچا کو جو عصبہ بن کر کے لے لیا۔ اب یہی دوسرا نمبر دیکھیے یہاں پر کہ بیٹیوں کی عدم موجودگی میں پوتی اگر ایک سے زیادہ ہو تو اس کو ثلثان ملے گا، یعنی 2/3، اور ثلثان ان کے درمیان برابر تقسیم ہوگا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر بیٹی نہیں ہے لیکن پوتی ایک سے زائد ہو تو اس کو ثلثان ملے گا۔ اب مثال اس کا دیکھیے، دوسری قسم کا مثال دیکھیے، دوسری حالت کا کہ یہاں پر بنت الابن 5، تو گویا کہ 2 سے زیادہ ہے۔ اب اس کے سامنے میت شخص انتقال کیا، اس نے 5 پوتی چھوڑا اور ایک اپنا باپ یہاں پر، تو گویا کہ 2 فریق ہے، ایک باپ ہے اور یہاں پر پوتی ہے دوسرا فریق۔ کہتے ہیں کہ اب یہاں پر مسئلہ 6 سے بنا اور پوتی 5 ہے، تو اس کو 6 کا ثلثان یعنی 2/3، تو 6 کو 3 جگہ تقسیم کریں گے تو 2 2 4 2 6، تو 4 یہ ثلثان مل جائے گا پوتی کو۔ اور اب جو ہے یہ سدس اور عصبہ دونوں پائے گا، سدس اور عصبہ ہوگا یہاں پر، تو یہاں پر ایک اس کو باپ کو ملا سدس کا 6واں حصہ، 6 کا 6واں حصہ 1، اور چونکہ اب 4 اور 1 5 ہو گیا، 1 بچ رہا تھا تو یہ باپ عصبہ بن کر کے اسے لے لیا۔ اب دیکھیے تیسری حالت پوتی کی، اگر ایک صلبی بیٹی ہو تو پوتیوں کو سدس ملے گا تاکہ 2/3 جو لڑکیوں کا حصہ پورا ہو جائے، یعنی ایک اس کی حقیقی بیٹی ہے، تو اب ایسی صورت میں پوتی کو، بیٹی ایک ہی ہے
ایک بیٹی ہو تو کہتے ہیں پوتی کو سدس ملے گا، یعنی چھٹا حصہ ملے گا، تاکہ 2/3 جو لڑکیوں کا حصہ ہے وہ کیا ہو جائے، پورا ہو جائے۔ مثال دیکھیے اس کی، سدس کی مثال کہ یہاں پر بنت یعنی ایک سلبی بنت کے ساتھ ہو تو بیٹی ایک ہے، بنت الابن پوتی ایک ہے۔ کہتے ہیں یہاں پر اب جد، یہ شخص انتقال کیا، اس نے اپنے پیچھے چھوڑا بیٹی ایک پوتی اور دادا، تو یہاں پر چونکہ دادا کو سدس اور عصبہ دونوں ہوگا، یہاں دادا بنت الابن، یہاں پر چونکہ بتایا کہ ایک سلبی بیٹی کے ساتھ ہو تو پوتیوں کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا۔ مسئلہ 6 سے بنائے، 6 میں سے چونکہ بیٹی اگر اپنے درجے میں اکیلی ہو تو اسے نصف ملتا ہے، گویا یہاں پر اسے نصف دے دیا گیا، یعنی 6 کا نصف 3 دیا۔ اب اسے سدس ملے گا تو 6 ایکم 6 1 دیا اس کو، اس کا چھٹا حصہ۔ اب چونکہ 3 اور 1 4 ہوا تو دادا کا ایک حصہ سدس بھی ہے، تو اب اسے ایک سدس کے اعتبار سے مل گیا، تو 3 اور 2 5 بچا 1، تو دادا ایک عصبہ ہو کر کے لے لیا، گویا کہ یہاں پر پوتی کو سدس ملا ایک سلبی بنت کے ساتھ۔ اب دیکھیے یہاں پر چوتھی قسم اور پانچویں قسم کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو پوتیاں جو ہے اسی صورت میں ساقط ہو جائیں گی، کیونکہ ثلثان لڑکیوں نے لے لیا، یعنی 2 سے زیادہ ہونے کی صورت میں۔ لیکن اگر پوتیوں کے ساتھ کوئی برابر کا پوتا یا سکڑ پوتا ہو تو ساقط ہونے والی پوتیاں ان کے ساتھ اسباب الغیر ہو جائیں گی، یعنی اس کو پوتا جو ہے وہ پوتا سکڑ پوتا اسے کیا بنا دے گا، اسبا بنا دے گا۔ مثال دیکھیے ساقط ہونے کی، سب سے پہلے یہاں کہا تھا کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو پوتیاں کیا ہو جائیں گی، ساقط ہو جائیں گی۔ 2 یہاں پر نیچے پہلے پڑھا ہم نے کہ ایک لڑکی تھی تو وہ ساقط نہیں ہوئی، لیکن 2 آئے گی تو ساقط ہو جائے گی۔ یہاں پر ہے بنت الابن یعنی پوتی، چونکہ پوتی کی حالت پڑھ رہے ہیں اسے پہلے لکھا ہے۔ اس کے بعد بنت، تو دیکھیے 2 سے زیادہ یعنی 3 بنت ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک یہاں چچا ہے، تو اب یہاں دیکھیے کہ پوتی یعنی بیٹی، سب سے پہلے بیٹی کو دیکھیے کہ بیٹی اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو وہ ثلثان پاتی ہے، تو ثلثان یہاں پر ہم نے ثلثان دیا اور یہ چچا عصبہ ہوا، گویا مسئلہ کل۔ اب یہاں پر بتایا کہ پوتی 2 یا 2 سے زیادہ لڑکی ہو تو پوتیاں ساقط ہو جاتی ہے، تو یہاں پر پوتی ساقط ہو گئی، کیوں کہ لڑکی 3 ہے۔ اب مسئلہ 3 سے بنا، چونکہ یہاں پر 3 ہے تو کہتے ہیں کہ 3 سے مسئلہ بنایا ثلثان سے، تو اس کا 3 کا ثلثان 2 کس کو دیا، بیٹی کو اور 1 چچا کو۔ اب دیکھیے یہاں پر اسبہ بالغیر کی مثال کہ اگر سکڑ پوتا کے ساتھ ہو، یہاں دیکھیے اگر سکڑ پوتا ہو تو ساقط ہونے والی پوتیاں ان کے ساتھ اسبہ بالغیر ہو جائیں گی۔ دیکھیے بنت الابن انتقال کیا، اس نے اپنے پیچھے پوتی چھوڑا اور ابن الابن پوتا چھوڑا، تو کہتے ہیں اسی صورت میں یہ اسباب الغیر۔ اب یہاں کل مسئلہ، چونکہ یہاں پر ابن الابن ہے تو 2 اور 1 3 سے مسئلہ بنائے۔ اب اسے 2 دیا، اسباب نفسی کو 2 اور اسباب الغیر کو 1۔ اب پھر ایک اسباب بالغیر کی مثال، یہاں پر بنت 2 اور یہاں ابن الابن اوپر جو بتایا تھا، دیکھیے کہ اگر کوئی سکڑ پوتا ہو تو ساقط ہونے والی پوتیاں کے ساتھ اسباب الغیر ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے ابن الابن ابن الابن پر پوتا، یہ اسباب نفسی ہی بنایا اس کو۔ اب یہاں پر بنت الابن یعنی پر پوتی، کہتے ہیں یہ اسباب الغیر ہے۔
تو گویا کہ یہ دونوں یہاں پر یہ اسباب نفسی ہی تھا، لیکن اب اس کو پر پوتی کو اس نے اسباب الغیر بنا دیا۔ تو کل مسئلہ بنا 3 میں ثلثان دیا بنات کو، اور یہ یہاں پر یہ بھی ساقط ہو جاتی یعنی پوتی، لیکن کیا ہے کہ پوتا کی وجہ سے پر پوتا کی وجہ سے یہاں پر وہ اسباب بن گئی۔ تو اب ایسی صورت میں یہ دونوں پر پوتا اور پر پوتی مل کر کے ایک لیا۔ اب چھٹی مثال دیکھیے کہ پوتیوں کے ساتھ میت کا کوئی بیٹا ہو تو ایسی صورت میں پوتیاں ساقط ہو جائیں گی، اس لیے کہ بیٹا میت سے زیادہ قریب ہے۔ مثال دیکھیے کہ بنت الابن، یہاں ابن یہاں اب، باپ کو بیٹے کے موجودگی میں چھٹا حصہ ملتا ہے، سدس ملتا ہے، فرض مطلق۔ کہتے ہیں کہ مسئلہ 6 سے بنا، 6 میں کہتے ہیں پہلے دینا چاہیے بنت الابن، تو پہلے ہی کہا تھا کہ پوتیوں کے ساتھ میت کا کوئی بھی بیٹا اگر ہو تو پوتیاں ساقط ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر اس کا میت کا یہ لڑکا موجود ہے، تو اس وجہ سے پوتی کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر چونکہ بیٹا آسبا بن گیا ہے تو باپ کو 6 میں سے 1 چھٹا حصہ دیا اور بچا 5، تو یہ پوتا لے لیا۔ اسی کی دوسری مثال دیکھیے، بنت ابن الابن ہے نا، اور ابن الابن یعنی پوتا، کہتے ہیں بنتو ابن الابن، کہہ رہے اس کے بعد یہاں پر باپ، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی پوتی ساقط ہو گئی اور یہاں پوتا ہے نا۔ تو اب اس کو گویا کہ 6 سے مسئلہ بنا اور پوتا کو 5 دیا اور اس کو چھٹا حصہ دیا، اور یہاں پر پوتی کیا ہو گئی؟ ساقط ہو گئی۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کا یہ جو سبق تھا یہ پوتیوں کے 6 احوال، دیکھیے پوتیوں کے 6 حالتیں، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے یہ دارالعلوم شیخ احمد کھٹو کی لائبریری جو طلباء کے لیے ہے، یہ نیچے جو ہے یہ جس میں کانچ لگا ہے، جس میں پرچیاں لگی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ بزم کے لیے ہے، بزم کی تیاری وغیرہ کرتے ہیں۔ اوپر بھی بچوں کے لیے مطالعہ وغیرہ کے لیے کتاب وغیرہ ہے، اور نیچے بھی جو ہے کہ اس میں کافی مطالعہ کی کتابیں ہیں۔ دیکھیے جیسے کہ اس میں اسلامک ویکیپیڈیا ہے، یہاں پر ناول ہے، حکایات ہے، یہ نقابت کی ہیں، یہ بزم کے ہیں، یہ خطبات ہیں، یہ رسائل ہیں، تواریخ کے اوپر ہے، یہ حدیث ہے، جیسے دیکھیے مطالعہ ہے، تصوف ہے، فضائل و مناقب ہے، یہاں پر دیکھیے عقائد ہیں، شخصیات ہیں، اس طریقے سے ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔